اسلام جو ہے وہ مردوں کا اسلام ہے، عورتوں کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر دیکھیں تو ہر چیز میں اہمیت جو ہے وہ مردوں کو دی گئی ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. شاعر مشرق نے کہا تھا، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے لگایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو وہ آبا ہی تمہارے تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اور دوسرا شعر جناب علامہ اقبال کا قوم کی بیٹیوں کے نام پیغام ہے کہ تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت، بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن. اگر ایک عورت دین کے علم سے، اگر ایک عورت اخلاقیات کے علم سے بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. حضرات، کچھ دن پہلے جب ایک ویڈیو دیکھنے کا سامنا ہوا جس میں عورت نے کہا کہ اسلام تو صرف مرد کی بات کرتا ہے، معاملہ تب جا کے سمجھ آئی کہ معاملہ یہ ہے کہ میں اور آپ اسلام کی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہیں. ہم 7 ارب پوری دنیا میں آبادی موجود ہے، اس 7 ارب میں سے 1.5 ارب جو ہے مسلمان ہیں. ان 1.5 ارب میں سے کتنے لاکھوں لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. ان لاکھوں لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قرآن سے آشنا ہیں، قرآن کے علم سے آشنا ہیں، ان تحفظات کے بارے میں جانتے ہیں. حضرات، معاملہ یہ ہے، اس وجہ سے میری یہ خواہش ہوئی کہ میں آپ کے سامنے چند وہ چیزیں رکھوں، وہ تحفظات رکھوں جو اسلام نے عورتوں کو پرووائڈ کیے ہیں. اس سے پہلے نہ کسی تہذیب نے عورتوں کو پرووائڈ کیے، نہ کسی مذہب نے عورتوں کو پرووائڈ کیے. حضرات، اسلام نے جس طریقے سے عورتوں کا تحفظ کیا، آپ اس بات کو ذرا نوٹ کریں، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو عورتیں اس بات کا بار بار نعرہ لگا رہی ہیں کہ ہمیں ایکویلٹی چاہیے، ہمیں برابری چاہیے. بات یہ ہے، ایکویلٹی ہے اسلام میں برابری ہے. معاملہ ہے کہ یہ فطرتی ایک امر ہے، فطرتی ایک کام ہے. جیسے ہمارے یہاں پہ کام کرنے والے موچی بھی ہوتے ہیں، کام کرنے والے نائی بھی موجود ہیں، کام کرنے والے کسی انڈسٹری میں جابیئر بھی موجود ہیں، کوئی آنر انڈسٹری بھی موجود ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آنر موجود ہے، اب مثال کے طور پر معاشرے میں ایک موچی موجود نہیں ہے تو آپ کہاں سے جوتی وغیرہ کا کام کروائیں گے؟ معاشرے میں ایک ریڈی بان موجود نہیں ہے، آپ کہاں سے وہ کام تو ہر ایک بندے کی اپنی اپنی ذمہ داری کو عائد کر دیا گیا. معاشرہ تبھی قائم ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آنر ہے، کوئی بندہ اس کے انڈر کام کر رہا ہے. تو یہ ایک معاشرے کی خوبصورتی ہے، یہ فطرتی امر ہے، اس میں کوئی اختلاف کسی کو نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک معاشرتی زندگی میں ایک انسان کا گھریلو نظام ہے، اس کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کی ہے. کسی جگہ پر مرد کی ڈیوٹی لگا دی ہے، کسی جگہ پر عورت کی ڈیوٹی لگا دی ہے. ان دونوں میں فرق نہیں ہے. مثال کے طور پر میں اور میرا ایک ساتھی FSC میں مثال کے طور پر پڑھتے ہوں اور ہم نے 3 سبجیکٹ کو جو ہے وہ امپروو کرنا ہو. میں کیمسٹری، فزکس اور بایو کو امپروو کرنا ہے. تو کیمسٹری میں اگر میرے نمبر 80 آتے ہیں، دوسری چیز میں 90 آتے ہیں، تیسری چیز میں میرے 100 نمبر آتے ہیں، تو میرے کل ملا کے 270 مارکس بن گئے. اسی طریقے سے میرا دوسرا دوست، لیکن میرے کیمسٹری میں 70 ہیں، اس کے کیمسٹری میں 80 ہیں، اس کے فزکس میں اور نمبر ہیں، ملا کے اس کے بھی کل 270 بنتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ کہیں پہ اللہ نے جس طریقے سے ان کے کل نمبر، کل مارکس جو ہیں برابر ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے بھی ایک گھر کا جو نظام بنایا ہے، مرد اور عورت اس لحاظ سے برابر ہیں، اس لحاظ سے ان کو پورے حق حاصل ہیں، اس لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ کہیں پہ اللہ نے مرد کی ذمہ داری لگا دی ہے، کہیں پہ عورت کی ذمہ داری لگا دی ہے. اگر اللہ نے قرآن میں یہ بات کی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر محافظ ہیں، نگہبان ہیں، قائم رکھنے والے ہیں، وہ گھر کو چلانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ والد ہونے کی حیثیت سے، جہاں پہ شوہر ہونے کی حیثیت سے
مرد کو وہاں پہ فوقیت دی ہے، وہاں پہ عورت ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے. جب پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی رسول آئے، سوال کیا اللہ کے رسول سب سے زیادہ میری نیکی کا حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا امو کا تیری ماں. پھر فرمایا اللہ کے رسول پھر کون؟ فرمایا امو کا تیری ماں. پھر پوچھا تیسری مرتبہ اس نے اللہ کے رسول سب سے زیادہ نیکی کا حقدار مجھ پہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا امو کا تیری ماں. پھر اس نے پوچھا سوال ثم، پھر اللہ کے رسول نے چوتھی مرتبہ کہا ابو کا تیرا باپ. معلوم کیا ہوا؟ 75% حق اللہ تعالیٰ نے ماں ہونے کی حیثیت سے کس کو دیا؟ عورت کو تحفظ دیا. اللہ نے 25% حق کس کا رکھا؟ یعنی کہ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بات سمجھ آئی کہ ماں کو عورت ہونے کی حیثیت سے 75% حق دیا گیا اور مرد کو والد ہونے کی حیثیت سے 25% عزت کا حق ملا. اب یہاں پہ مرد بھی تو کھڑے ہو سکتے ہیں، مرد بھی تو کہہ سکتے ہیں بھئی یہ کیا اسلام نے کہہ دیا. مردوں کو پتہ ہے، الحمدللہ ہم جانتے ہیں، لوگ اس بات سے واقف ہیں. سر معاشرہ تبھی قائم ہو سکتا ہے کسی ٹائم کسی جگہ پر ان کو حق زیادہ ملتا ہے، کسی جگہ پر ان کو حق زیادہ ملتا ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں، یہ سارے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں جب انسان قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، احادیث کا مطالعہ کرتا ہے. دیکھیں اگر ایک جگہ پہ قرآن مجید نے یہ بات کی ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ چیپٹر نمبر 4 ہے، سورۃ نساء ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو عورت سے دگنا ملتا ہے وراثت جب تقسیم ہوتی ہے. اللہ نے اگر یہاں پہ مرد کو ڈبل دیا ہے اور عورت کو سنگل دیا ہے تو ایک دوسرا مقام ایسا بھی حدیث کا موجود ہے. مثال کے طور پر عورت کے قتل کی صورت میں مرد کو جو ملتے ہیں، جو قصاص ملتا ہے وہ 50 اونٹ ملتا ہے دیت، اور جبکہ مرد کی قتل کی صورت میں عورت کو جو دیت ملتی ہے وہ 100 اونٹ ملتے ہیں. یہاں پہ تو بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے للذکر مثل حظ الانثیین کا، اس طریقے سے اللہ نے عورت کا یہاں پہ حق زیادہ رکھا. کس کو تحفظ دیا؟ عورتوں کو تحفظ دیا. حضرات بات یہ ہے، معاملہ یہ، آپ دیکھیں قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، قرآن مجید میں چیپٹر نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ سورۃ نمبر 2 میں، اگر آپ مطالعہ کرنے چاہتے ہیں آپ قرآن مجید کو اٹھائیں، قرآن مجید پڑھیں. آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے سورۃ بقرہ سے ورس نمبر 242 سے لے کر 222 سے لے کر 242 تک آپ مطالعہ کریں. اللہ نے یہاں پہ عورتوں کے حقوق رکھے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے عورت جو ہے بیوی ہونے کی حیثیت سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں عورت کو، اللہ کے رسول کا وہ فرمان دیکھیں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین وہ ہے جو تم میں گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین رہنے والا شخص ہوں. تو بہتر اپنا گھر والوں کے ساتھ بہترین شخص بہتر ہونا چاہیے انسان کو. یہ اللہ کے رسول تلقین کر رہے ہیں. اب دیکھیں بیوی ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید نے جو اس کے حقوق اور تحفظ قائم کیے، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی ورس نمبر 231 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. مثال کے طور پر اللہ کہتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو یا اچھے طریقے سے رکھ لو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان کو اس لیے نہ رکھو کہ تم انہیں تکلیف دو. اللہ نے سختی کے ساتھ مردوں کو پیش آئے ہیں کہ جب تم طلاق دے دو تو پھر عورتوں کو اس لیے نہ رکھو کہ تم ان کو تکلیف دو. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ حکم صادر کیا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو شخص عورتوں کے ساتھ یہ کام کرے گا اس شخص نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جانتا ہے، اس کے ساتھ حساب لینے کے لیے کافی ہے. دیکھیں یہاں پہ کس کو پروٹیکشن ملی ہے؟ عورت کو پروٹیکشن ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کا تحفظ کیا ہے. دوسرا مقام آپ یہی صورت پڑھیں، سورۃ بقرہ 232 نمبر آیت کا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی یہی فرماتے ہیں، آپ اسی کے بارے میں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات یہ کی ہے کہ ایک طلاق ہو گئی ہے، مثال کے طور پر ایک طلاق کے بعد مدت بھی گزر گئی ہے 3 قروء. اب عورت چاہتی ہے کہ اپنے پہلے والے خاوند کی طرف لوٹے، تو اللہ نے اس عورت کو حق دیے. اللہ کیا فرماتے ہیں فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ، تو ان کو نہ منع کرو، نہ روکو عورتوں کو أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ وہ اپنے پہلے خاوند سے شادی کر لیں. اللہ نے یہاں پہ کس کو پروٹیکشن دی ہے، کس کو تحفظ دی ہے؟ عورتوں کو تحفظ دی ہے.
آپ اپنا مطالعہ کریں تو صحیح قرآن مجید کا، پڑھے تو صحیح اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بار بار مردوں کو اس بارے میں آگاہ کیا بھی تم نے اس طرح کی زیادتی نہیں کرنی، تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اب آپ تیسرا مقام پڑھیں قرآن مجید کا، 233 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، کہ عورت جو ہے 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائے گی۔ اب اس کے عوض اللہ کر کیا رہا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ ایک عورت کی جو ہے وہ مشکلات ہیں، اس کو بیئر کرتی ہے، مشکلات کو برداشت کرتی ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْمَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مرد پر یہ حق ہے، مرد پر یہ حق ہے کہ مرد جو ہے اس عورت کا جس سے اس نے بچہ پیدا کیا ہے اس عورت کا خرچہ برداشت کرے، رزقہن، اس کا رزق، وقسمتہن، اور اس کا پہننا، اس کے کپڑے، اس کے لباس، اس کا تحفظ کرے، اس کا خیال کرے۔ یہ کس کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں؟ مرد کو کہہ رہے ہیں۔ حضرات یہ تحفظ کس کا ہے؟ عورت کا تحفظ ہے۔ اسلام نے جس طریقے سے عورت کا تحفظ کیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں کیا۔ آپ آگے پڑھیں، لا تکلف نفس الا وسعها، لا تزار، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، لا تزار، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، یہ قرآن مجید ہے، لا تزار والدۃ بولدها، اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرد اس بچے کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس بچے کی وجہ سے والدہ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ کس کا تحفظ ہو رہا ہے؟ عورت کا تحفظ ہو رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ اسلام کر رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں عورت کی بات نہیں کی، عورت کا تحفظ ہی نہیں ہے اسلام میں بات ہی مردوں کی ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیں تو صحیح، سورہ بقرہ کی ورس نمبر 234 پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَا، فوت شدگان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کی خامد فوت ہو جائے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جب خامد فوت ہو جائیں تو وہ 4 ماہ 10 دن گزاریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب یہ عورتیں اپنی مدت کو گزار لیں، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، جو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرنے چاہیں معروف طریقے سے وہ فیصلہ کریں۔ یہ کون اتھارٹی دے رہا ہے؟ اسلام اتھارٹی دے رہا ہے۔ کون اجازت دے رہا ہے؟ اسلام پروٹیکشن دے رہا ہے عورتوں کو، اس کی مرضی پہ پروٹیکشن دے رہا ہے۔ مرضی ہے، مرضی اسلام دیتا ہے، لیکن اسلام اس کے ساتھ حدود و قیود قائم کرتا ہے کہ یہ اس کی حدیں ہیں، یہاں تک آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں اور آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ہمارا جسم جو ہے وہ اللہ کی جانب سے دیا گیا ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جینا مرنا میری نماز، میری قربانی، میرا ہر کام اللہ کے لیے ہے۔ میں کھڑا ہوں گا تو اللہ کے لیے، بیٹھوں گا تو اللہ کے لیے۔ حضرات یہ بات معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں اصل میں، اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ میں تو یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ یہ دیکھیں قرآن پہلے کی جو تہذیب ہوتی تھی نا اس میں کیا تھا؟ الہ کے بارے میں اگر آپ جانتے ہوں، الہ جو ہے ایک ظالمانہ رسم تھی پہلے، لوگ کیا کرتے تھے کہ الہ کر لیتے تھے عورتوں کے ساتھ۔ الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کبھی ملنا ہی نہیں ہے، صحبت اختیار نہیں کرنی، یہ بھی نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس طرح کی کوئی قسم کھا لے کوئی بندہ، اس کو کہتے ہیں الہ کرنا۔ کوئی بندہ، پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ الہ ایسے کر لیا کرتے تھے۔ عورتیں بیچاری بیٹھی رہتی تھی ان کے انتظار میں کہ یا تو ہمیں طلاق دیں یا ہمیں چھوڑ دیں، نہ وہ طلاق یافتہ ہوتی تھی نہ وہ کہیں اور نکاح کر سکتی تھی۔ اللہ نے کیا کیا؟ عورتوں کو تحفظ دیا، عورتوں کو پروٹیکشن دیا۔ آپ ذرا قرآن کا مطالعہ کریں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، قرآن نے یہ تحفظ دیا ہے۔ یہ انسان خود کہاں سے؟ اللہ نے عورتوں کو اتنا تحفظ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر۔ یا آپ سورۃ بقرہ کو اٹھائیں، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 226 ہے، 226 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم، آئندہ کے بعد جو بندہ بھی الہ کرے گا اپنی عورتوں کے ساتھ، یہ کہے گا کہ میں نے ان کے ساتھ صحبت نہیں اختیار کرنی، میں نے ان کے ساتھ ملنا نہیں ہے، یہ قسم کھا کے کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی عورتوں کے ساتھ نہیں ملنا۔ قسم اس کی کب تک چلے گی؟ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، 4 ماہ تک قسم کھا سکتا ہے۔ 4 ماہ جب ہو جائیں، اگر اس سے زیادہ قسم کھائی ہے تو قسم کا کفارہ ادا کر کے رجوع کرے، اگر اس سے زیادہ قسم نہیں کھائی تو اپنی قسم کو پورا کر سکتا ہے۔ اس کی لمیٹیشن اسلام نے مقرر کر دی، فإن فاؤ فإن اللہ غفور الرحیم، اگر تم ایسا کرو فإن اللہ غفور، اللہ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ یہ کس کو تحفظ دی ہے؟ عورتوں کو تحفظ دیا ہے۔ ابھی بھی آج بھی عورتیں پھر یہ بات کریں کہ اسلام نے ان کو تحفظ نہیں دیا، اسلام نے ان کی بات نہیں کی۔ آپ نے اگر پڑھا نہیں ہے قرآن مجید کو تو وہ آپ کا قصور ہے۔ بڑے بڑے اینکر حضرات بیٹھے ہوتے ہیں PhD اسکالر بن کے، لیکن ان کو قرآن مجید کا علم موجود نہیں ہے، قرآن کے بارے میں چیزوں کو پتہ نہیں ہے، وہ کس طریقے سے بات کریں گے؟ حضرات معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر عورتوں کے تحفظ کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں ریکمنڈ کر دیتا ہوں، آپ سورۃ بقرہ کو پڑھیں، سورۃ نمبر 2 ہے،
اللہ تعالیٰ نے چیپٹر نمبر 2 میں ہی اس کا جو ہے نا مکمل طور پر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں صرف عورتوں کے بارے میں تو آیت نمبر 222 سے لے کر آیت نمبر 242 تک سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں. آپ سورہ نور کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں عورتوں کے تحفظات کے بارے میں، ان کے حقائق کے بارے میں، ان کی باتوں کے بارے میں بڑا ایک وسیع علم دی ہے. آپ سورہ نساء کو پڑھ سکتے ہیں، چیپٹر نمبر 4 میں موجود ہے. سورہ نساء جو ہے یہ نام ہی عورتوں کا ہے، عورتوں کے نام پہ سورت ہے یہ پوری. اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تحفظ دیا. آپ سورۃ طلاق کو پڑھیں، چیپٹر نمبر 28 میں موجود ہے، اس میں عورتوں کے متعلق بات ہوئی ہے. میں اگر بات کرنا چاہوں ایک ایک بات پہ جو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تحفظ دیا ہے اور پہلی تہذیبوں میں وہ تحفظ موجود نہیں تھا، تو وہ آپ یہاں پہ تو کئی گھنٹے درکار ہیں، کئی جمعے درکار ہیں، اس پہ بات کی جا سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں عورتوں کو اللہ نے کتنا تحفظ دیا ہے. سب سے پہلا تحفظ دیکھیں آپ، اللہ نے عورتوں کو یہ اتنا تحفظ دیا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کوئی مرد طلاق دیتا ہے، عورت کو طلاق دیتا ہے اور طلاق دیتا ہے بغیر جمع کے، یعنی اس نے صحبت اختیار نہیں کی اپنی بیوی سے، اپنی بیوی سے ملا نہیں ہے، صرف طلاق دے دیتا ہے نکاح کے فوراً بعد. اگر اس میں دو چیزیں ہیں، انسان نے طلاق دی ہے اور ان سے جمع نہیں کیا اور مہر بھی مقرر ہو گیا اور مہر مقرر نہیں ہوا، دو چیزیں ہیں. اگر مہر مقرر ہو گیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اس شخص پہ واجب ہے، اس مرد پہ واجب ہے. کون سا مرد ہے یہ؟ اس نے بھی عورت سے صحبت اختیار نہیں کی، صرف نکاح ہوا ہے، بات سمجھتے ہیں، طلاق دے دی ہے. تو وہ مرد فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، آدھا حق مہر ادا کرے گا عورت کو. اسی طریقے سے اگر اس نے مہر مقرر نہیں کیا، اسلام نے عورت کو پروٹیکشن یہ دی ہے کہ مہر مقرر نہیں کیا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. وسعت والے کو چاہیے کہ وہ اپنے انداز سے دے، اپنی وسعت کے مطابق اپنا مال جو ہے، اپنی چیزوں کو جو ہے وہ عورت کو دے، اور جو تنگ دست ہے، جس کے پاس پیسہ اور مال کم ہے، وہ اپنے حساب سے اور اپنی وسعت کے مطابق عورت کو دے. یہاں پہ آپ دیکھیں کمپیریزن تو کریں کہ ایک مرد کی شادی ہوئی عورت کے ساتھ، ابھی صحبت اختیار نہیں کی، اب طلاق ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے تو مہر مقرر تھا، اگر مقرر تھا تو آدھا مہر دے دی ہے، اگر مقرر نہیں تھا تو اللہ کہہ رہے ہیں جتنا ہو سکے دو. اب دوسری طرف آ جائیں، اسلام نے عورتوں کو کتنی پروٹیکشن دی ہے. مثال کے طور پر طلاق ہوتی ہے عورت کو اور جمع کی ہے مرد نے، صحبت اختیار کیا عورت کے ساتھ، تو اب مہر مقرر ہے اگر تو پورے کا پورا مہر دے گا. اگر مہر مقرر نہیں ہوا تو جو خاندانی نظام چل رہا ہے مہر کا، وہ خاندانی نظام کے مطابق جو اس کے بھائی نے اس کی اپنی بیوی کو دیا تھا، جو اس کے گھریلو سسٹم میں چل رہا ہے جتنا مہر، وہ مہر ادا کرے گا اس عورت کو. ہر صورت میں آپ دیکھ لیں کہ عورت کو تحفظ اللہ تعالیٰ پروٹیکشن دے رہا ہے. یہ عورت کا تحفظ نہیں ہے کہ عورت کو مرد خرچ کر رہا ہے، عورت کو مرد دے رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے اس کو کسی صورت میں بھی اسلام نے اس کی مہر کو معاف نہیں کیا. بے شک طلاق جمع کے ساتھ دی ہے، بے شک طلاق جمع کے بغیر دی ہے، پھر بھی مرد کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ تحفظ دینا عورت کو. آپ یہاں سے اندازہ کریں، ایک عورت کی شادی ہوئی ہے مرد کے ساتھ، قرآن کا پیغام دے رہا ہوں، ایک عورت کی مرد کے ساتھ شادی ہوئی ہے. اب مرد جو ہے بغیر جمع کے، ابھی صحبت اختیار نہیں کی، عورت کے ساتھ بیٹھا نہیں ہے، ملا نہیں ہے، فوت ہو گیا ہے کسی وجہ سے. اب ہوتا کیا ہے، اللہ نے یہ تحفظ دیا عورت کو کہ یہ وہ عورت ہے، اس عورت کو اس کا حق مہر بھی ملے گا، اس عورت کو وراثت کا حصہ شراکت داری بھی ملے گی، وراثت کا حصہ بھی ملے گا. کتنا تحفظ دیا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ عورت کی بات ہو رہی ہے، اور کسی کی بات نہیں ہو رہی کہ عورت کو اللہ نے اتنا تحفظ دیا ہے بیوی ہونے کی حیثیت سے. آپ ایک دو چیزیں بیٹی ہونے کی حیثیت سے دیکھ لیں کہ اللہ نے بیٹی ہونے کی حیثیت سے بھی بڑا تحفظ دیا عورت کو. کہاں پہ اسلام نے تحفظ نہیں دیا؟ کہاں پہ اسلام نے بات نہیں کی عورت کے بارے میں؟ کون سی چیز اسلام نے پوری نہیں کی عورت کے بارے میں؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہم باہر کے ایجنڈے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرات آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے جس نے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ سلوگن لگایا تھا نا، یہ یہاں کے لوگ نہیں تھے، یہ برازیل کے لوگ تھے. یہ برازیل کے لوگ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا میرا جسم میری مرضی. وہ صرف وہ سیکس ورکرز وہ لوگ تھے، وہ صرف سیکس چاہتے تھے، وہ صرف غلط کام چاہتے تھے، یہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا. پھر بعد میں یہی نعرہ یورپ کی عورتوں نے لگایا ابارشن کے حلال ہونے کے لیے، ابارشن کے جائز ہونے کے لیے، ابارشن کو قانونی حیثیت دینے کے لیے. اس وقت انہوں نے یہ نعرہ لگایا. پھر یہی بار کا ایجنڈا
پاکستان میں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ نے اسلام میں جتنی عورت کو تحفظ اور تحفظ دیا ہے نا، وہ کسی مذہب میں نہیں دیا۔ آپ ذرا، اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے پاس ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عنایت کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے عنایت کرتا ہے۔ اللہ نے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کس کو تحفظ دیا اللہ نے؟ عورتوں کو تحفظ دی ہے۔ مرد نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے پہلے بیٹیوں کی بات کیوں کی ہے، بیٹوں کی بات کیوں نہیں کی۔ اللہ نے پہلا حق کیا رکھا ہے، پہلی بات کیا کی ہے کہ یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عنایت کرتا ہے۔ حضرات، بیٹی ہونے کی حیثیت سے پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پڑھ لیں کہ اللہ کے رسول نے کہا جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی، اچھے طریقے سے انہیں پالا، اللہ نے اس کو 3 بیٹیاں دی، تینوں کی پرورش کی، کھلایا پلایا، اچھی جگہ شادی کی، نکاح کیا، اچھی تربیت کی، وہ شخص کل قیامت کی اس کی تینوں بیٹیاں، یہ بیٹیاں جو ہیں وہ پردہ بن جائیں گی، جہنم میں جانے کے لیے، جہنم سے بچاؤ کا سامان بن جائے گی۔ یہ کس نے پروموٹ کیا عورتوں کو؟ پیغمبر کائنات نے پروموٹ کیا ہے، اسلام نے پروموٹ کیا ہے، اسلام نے تحفظ دیا ہے۔ فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوئی، دونوں کی اس نے حفاظت کی، دونوں کی دیکھ بھال کی، دونوں کو کھانا کھلایا، دونوں کو اچھا پہنایا، جہاں پہ اچھا رشتہ ملا وہاں پہ نکاح کر دیا۔ فرمایا کل قیامت کے دن یہ شخص میرا رفیق ہوگا۔ پیغمبر کائنات فرما رہے ہیں۔ کہاں عورتوں نے تحفظ نہیں دیا؟ عورتوں کو کہاں تحفظ نہیں ملا اسلام میں؟ اسلام نے ہر ایک مقام پہ تحفظ دیے، یہاں تک کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ عورت کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے، عورت سے اجازت لی جائے گی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، فرمایا لا تنکح البکر حتی تستأذن، آپ نکاح نہیں کر سکتے تب تک عورت کا جب تک اس سے اجازت نہ لے لیں۔ اسلام نے تحفظ نہیں دیا، تحفظ دیا ہے۔ اسلام کہتا ہے تب تک تمہارا نکاح نہیں ہے جب تک تم اس سے اجازت نہ لے لو۔ اللہ کے رسول کے پاس 2 کیس آئے تھے، اس طرح کے کئی کیس آئے کہ عورت سے اجازت، عورت نے آ کے شکایت کی، اللہ کے رسول میرے سے پوچھا نہیں گیا۔ اللہ کے رسول نے ایک عورت کے بارے میں کہا فرد نکاح، اس کے نکاح کو منسوخ کر دیا کہ میرے سے اجازت لے کے میرا نکاح نہیں ہوا، میرے سے پوچھ کے میرا نکاح نہیں ہوا۔ اسلام نے تحفظ دیا ہے۔ دوسری جگہ آپ دیکھیں کہ کائنات کے پیغمبر کے پاس ایک اور کیس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخیرها النبی، اللہ کے نبی نے اس عورت کو اختیار دے دیا، اختیار دیا کہ تیری مرضی ہے تو اس نکاح کو قائم رکھنا چاہے، تیری مرضی ہے اس نکاح کو ختم کرنا چاہے۔ کس نے تحفظ دیا عورتوں کو؟ اسلام نے تحفظ دیا اور کسی نے تحفظ نہیں دیا۔ حضرات، بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کے پاس باقی سارے معاملات جو ہیں اس میں مرد و زن کو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے برابر کے طور پہ حیثیت دی ہے، کسی کو کوئی جنڈر کے لحاظ سے کوئی فوقیت نہیں دی، بلکہ ان کے کام کے لحاظ سے، ان کے سیکشن کے لحاظ سے، ان کی معماری کے لحاظ سے، چونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ شخص مرد کس حیثیت سے کام کر سکتا ہے، عورت کس حیثیت سے کام کر سکتی ہے۔ ہمارا موبائل خراب ہوتا ہے، ہماری کوئی چیز خراب ہوتی ہے، ہم کمپنی کے بتائے ہوئے طریقے اور لاجک کے مطابق چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ چیز یہیں پہ بہتر لگتی ہے، یہ چیز یہیں پہ ہوگی۔ اس موبائل کے بارے میں وہی جانتا ہے جو اس کو بنانے والا ہے۔ ہمیں بنانے والا کون ہے؟ انسانیت کے معاشرے کو قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے پھر جب معاشرہ بنایا ہے تو اللہ نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ اس طریقے سے اعتدال قائم ہو سکتا ہے، اس طریقے سے ایک اچھا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، اس طریقے سے ایک اخلاقیات والا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، اس طریقے سے ایک باحیا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس آخری حدیث آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس کچھ لوگ آئے، ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ گواہ بن جائیے، میں اپنے فلاں بیٹے کو یا فلاں کو میں جو ہے نا یہ چیز دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے باقی اولاد کو بھی دی ہے؟ باقی بیٹیاں، اپنی باقی بیٹیوں اور باقی بیٹوں کو وہ چیز دی ہے؟ صحابی نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا فاتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈر جا، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اپنی اولاد میں عدل کر، جتنا بیٹوں کو دے اتنا بیٹیوں کو دے۔ یہ تحفظ کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا، کسی اور نے نہیں دیا۔ اصل معاملہ اور کچھ ہے، ہم فحاشی چاہتے ہیں، معاملہ کچھ اور ہے، ہم اریانی چاہتے ہیں، معاملہ کچھ اور ہے کہ باہر بیٹھا ہوا ویسٹرن کلچر وہ للکار رہا ہے، امریکہ بیٹھا ہوا یہ بات کر رہا ہے کہ ان کو میں نے غلط کاموں میں الجھانا ہے، غلط ان کی تہذیب کو خراب کرنا ہے۔ اور الحمدللہ انشاءاللہ یہ تہذیب خراب ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ قرآن جو ہے جب تک ہم قرآن کو نہیں کھولیں گے، جب تک ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے، تب تک ہمارا عروج نہیں ہوگا، تب تک ہم نہیں سیکھ سکیں گے کہ معاملہ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرات بات یہ ہے کہ قرآن کے بغیر، قرآن کو سمجھے بغیر، اسلام کو پڑھے بغیر
گزارا ممکن نہیں ہے جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ خود اس کا مطالعہ نہیں کریں گے، تب تک آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ اسلام نے ہمارے بارے میں کیا حقوق عائد کیے ہیں، کیا حقوق بیان کیے ہیں۔ نہ ہو جب تک اصول زندگانی عین قرآن، جب تک ہماری زندگی عین قرآن نہیں ہو جاتی، نہ ہو جب تک اصول زندگانی عین قرآن، نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فراوانی۔ قرآن پہ عمل نہیں کرو گے پھر عورتیں بولتی رہ جائیں گی، مساوات قائم نہیں ہو سکتی۔ مساوات قائم ہو سکتی ہے تو قرآن پر عمل کر کے ہو سکتی ہے، نہ ہو جب تک اصول زندگانی عین قرآن، نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فراوانی۔ نہ کیوں ممتاز ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔